السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں ساتھی، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے علم و عمل میں، عمر میں، رزق حلال میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، تمام مرحومین مومین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے اہل و اقارب کی حفاظت فرمائے جو ناحق جیلوں میں بند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کی، عوام کی، مسلمانوں کی رہائی کا سامان پیدا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ بڑی ہی مبارکباد اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی فضل و کرم، اس کی عطا سے مفتی سلمان صاحب قبلہ اظہری رہا ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، مسئلہ مسائل کی کڑی میں آج 9ویں دن کا مسئلہ لے کے حاضر آیا ہوں کہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی انسان کے اوپر یا اپنے اوپر بیماری کی حالت میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کرنا ثابت ہے یا نہیں، اور جائز ہے یا نہیں؟ کیا قرآن کی آیتیں پڑھ کر کسی انسان کے بدن پر یا پانی پر دم کر کے دینا یا اپنے بدن پر دعا پڑھنا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت چیک کریں کہ قرآن پاک میں اس کا ثبوت ہے کہ نہیں۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کے 82 نمبر آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیزیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم قرآن میں وہ چیزیں اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہیں۔ ایمان والوں کے لیے، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے زود شفا ہوگی، یعنی بہت جلد شفا اور رحمت حاصل ہوگی۔ جن کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے ان کو وہ شفا اور رحمت حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن میں جو شفا ہے اور رحمت ہے یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، اسی قرآن کی عظمت کے تعلق سے شاعر نے بھی شعر بھی پیش کیا ہے کہ صاحب قرآن کی عظمت پوچھئے قرآن سے، صاحب قرآن کی عظمت پوچھئے قرآن سے، وصف ان کا کیا بیاں ہو آج کے انسان سے، اور چاروں قل پڑھ کر کسی بیمار پر دم کیجئے، چاروں قل پڑھ کر کسی بیمار پر دم کیجئے، دیکھیے پھر فائدہ ملتا ہے کیا قرآن سے۔ قرآن سے جو فائدہ حاصل ہے اور بیمار پر جو پڑھ کے دم کیا جاتا ہے وہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین جو ہیں، آپ سے حدیث پاک روایت ہے، بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 639 کتاب المغازی کی حدیث ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوتے تو اپنے ہاتھوں پر معوذات پڑھ کر دم فرماتے تھے۔ معوذات کہتے ہیں دوستو ساتھیوں، چاروں قل کو کہا جاتا ہے اور دونوں قل کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن جہاں برکت اور رحمت کی تعلق سے بات ہوتی ہے وہاں اگر قرآن کی اور آیتوں کو شامل کر لیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ ثواب ملنے کا امکان ہوتا ہے، بلکہ اور زیادہ ثواب بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے بعض جگہوں پہ بخاری شریف کی حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ چاروں قل کو معوذات کہا جاتا ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل بالناس، یہ چاروں قل کو۔ لیکن یہاں پر جو فرماتی ہیں آپ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر آپ اپنے بدن پہ پھیرتے تھے دم فرما کر کے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کسی بیمار کو اور اپنے آپ کو خود ہی بیماری کی حالت میں یہ قل پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرنا، پھیرنا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ اگر آپ اپنے بدن پر یا اپنے جسم پر دم نہیں کرتے ہیں، کسی اور پر دم کرتے ہیں تو یہ بھی ثابت ہے۔ آگے ملاحظہ فرماتی ہیں لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے، مرض الوصال میں پہنچ گئے، تو میں معوذات پڑھ کر کے آپ فرماتی ہیں میں خود پڑھتی تھی اور رسول کریم کے ہاتھ پر پھونک مارتی تھی اور پھر جسم پر ملتی تھی، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر پڑھ کے آپ دم کرتی تھیں اور آپ ان کے ہاتھ کو پکڑ کے انہی کے جسم پر ملواتی تھیں۔
تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود پڑھتے تھے، اور حضرت عائشہ کے عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی قرآن کی آیت پڑھ کے کسی کے بدن پر پھونک مار سکتی ہیں، دم کر سکتی ہیں، اور پانی میں دم کر کے پی بھی سکتی ہیں، پلا بھی سکتی ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ اگر شفا حاصل کرنا ہو آپ کو، اور آپ کو زود اثر شفا چاہیے، تو یہ دم کر کے زمزم شریف موجود ہو آپ کے گھر میں، تو زمزم کے پانی پر دم کر کے آپ پئیں یا پلائیں کسی کو، تو انشاءاللہ جلد سے جلد شفا حاصل ہوگی، کیونکہ زمزم کی برکت آپ خود جانتے ہیں۔ اور یہ ثابت بھی ہے قرآن سے کہ اللہ کے نبی جو ہے چاروں کل یا تینوں کل یا دو کل پڑھ کے اپنے بدن پہ دم فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کسی کو دم کرنا، پانی پہ دم کر کے دینا، اپنے بدن پر دم کرنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ معوذات سے مراد سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں، اور کچھ علماء نے سورہ اخلاص کو بھی اس میں شامل فرمایا ہے، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل هو فلق اور قل اعوذ بالناس، یہ تینوں جو ہے معوذات میں شامل کیا علماء نے، قل هو اللہ احد کو، قل اعوذ برب الفلق کو، اور قل اعوذ برب الناس کو۔ لیکن کئی جگہوں پر چاروں قل یعنی قلیہ کو بھی شامل کیا گیا اس میں۔ آخر میں قرآن کی عظمت اور برکت کے تعلق سے ایک شعر اور فرماتے ہیں کہ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے، ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب، ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب، جسم میں جب تک ہماری جان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرما کر ہم سب کو دین کا کاربند بنائے، اور سچا پکا عاشق رسول بنائے، اور دین متین پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما کر دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اگر میری بات اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کریں، اور سبسکرائب نہیں کی ہو تو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔